مجھ پہ میرے اختر کا کرم ہے، مجھ پہ میرے پیر کا کرم ہے، مجھ پہ میرے مرشد کا کرم ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتے تو بہت سے ہیں مگر اس نوعیت کا کوئی دوسرا فرشتہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر نے اس کو اتنی درازگی اور اتنے طول عطا فرمایا ہے، اتنی لمبائی اور چوڑائی عطا فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے اس کے جسم کی لمبائی چوڑائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اس کے پیر ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے دو بازو ہیں، ایک بازو پورب میں ہے اور دوسرا پچھم میں ہے۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا۔ تو درود مصطفیٰ کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں گے اور درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقار آپ کے ذہن و دماغ میں جامد ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ حدیث پاک کا ایک ایک ٹکڑا بغور سماعت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ایک بازو پورب میں ہے، دوسرا بازو پچھم میں ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں ہے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا میری امت کا مرد یا عورت جب مجھ پر درود پڑتا ہے، یہاں میں ایک بار کی بات کر رہا ہوں، ابھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بولی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی میں نے کروڑوں اور لاکھوں کی بات نہیں کی ہے، بلکہ حدیث پاک مطلق ہے اور ضابطہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک بار درود پاک پڑھ لے تو حدیث پاک کی یہ فضیلت اس کو بھی شامل ہو جائے گی اور وہ بھی حدیث پاک کی فضیلت پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے فرشتے جا اور جا کر کے غوطہ لگا، اس سمندر میں غوطہ لگا لے جو سمندر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اور یہ پانی کا سمندر نہیں نور کا سمندر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرشتہ جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے پروں کو وہ فرشتہ جھاڑتا ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سوال ذہن میں آئے گا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کیوں کیا؟ حدیث میں ایک ٹکڑا رہ گیا جس کا ترجمہ کرنے میں بھول گیا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں اور 18,000 مخلوق جس کے اعتبار سے ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اس کے جسم پر 18,000 پر رکھے ہیں، یہ تو فکس ہے۔ اب ہر قطرے کے بدلے میں ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکا، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا۔ اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ 18,000 کی تعداد آ گئی، کر کیا رہے ہیں؟ سرکار نے فائنل جملہ ارشاد فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، یہ فرشتے درود پڑھنے والا یا پڑھنے والی کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اسی تناظر میں مڑ جائیے، سرکار تاج شریعت کی ذات پاک کو دیکھ لیجئے۔ فقیر نے 8 سال کے عرصے میں کبھی تاج الشریعہ کو اس حال میں نہیں پایا کہ آپ نے دلائل الخیرات شریف کو فوت کیا ہو۔ ہر عصر کی نماز کے بعد میں سرکار تاج الشریعہ کچھ کرے یا نہ کرے، ملاقاتیں ہو یا نہ ہو، عزیز و اقارب سے ملنا ہو یا نہ ہو، دنیاوی دیگر کام ہو یا نہ ہو، مگر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و
सलाम जरूर पढ़ा करते थे, दलाइलुल खैरात शरीफ जरूर पढ़ा करते थे। हद तो ये हो गई कि जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये सच्चा आशिक बज़ाहिर ज़बान से कासिर हो गया था, तबीयत अलील हो गई थी, उस वक्त भी ताजुश शरिया हजरत मौलाना आशिक से कहते थे, तेरा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो मोहब्बत भरा दुरूद दलाइलुल खैरात है, जो मेरी आदत है, जो मेरा मामूल है, जरा उसको पढ़ करके सुना दो। ताजुश शरिया ने हम आशिकों को ये सहन दे दिया है कि तुम्हारी ज़बान हो, तुम्हारी आंखें हो, तुम्हारे कान हो, ये किसी और काम के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ इसी काम के लिए है कि जिसकी तर्जमानी मुफ्ती आजम ने की है। हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। इस तरीके से जिंदगी गुजारते चले जाओ। आज का जो उन्वान मेरे आपने मुझे दिया वो ताजुश शरिया का इल्मी मकाम और रूहानी मकाम है। इल्मी मकाम को भी वाज़े करूंगा, रूहानी मकाम को भी वाज़े करूंगा। वक्त मुख्तसर है, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पहले एक हदीस सुन लीजिए जिसको मिशकात शरीफ बाबुल इल्म में तहरीर किया गया है। हदीस के अल्फाज और हदीस के रावी का नाम भी सुन ले। अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल तदरून मन अजवद जूदा कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम काला अल्लाह अजवद जूदन सुम्मा अना अजवद बनी आदम व अजवदहुम मिन बादी रजुलन अलिम इल्मन फनशरहु याती यौमल क़ियामती अमीरन वाहिदा औ काला उम्मतन वाहिदा। सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से सवाल करते हुए इरशाद फरमाया, हल तदरून मन अजवद जूदा, आप जानते हो सबसे बड़ा सखी कौन है, जूदो करम फरमाने वाला कौन है। सहाबा की अदब भरी बोली थी, अर्ज करने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। रब्बे कदीर के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं जवाबन अल्लाह अजवद जूदन, सबसे ज्यादा सखी रब्बे कदीर की जाते पाक है। उसके बाद फरमाया सुम्मा अना अजवद बनी आदम, फिर औलाद आदम में सबसे ज्यादा सखावत करने वाला मैं हूँ। उसके बाद फरमाया औलाद आदम में सबसे ज्यादा फिर सखी कौन है, कहा व अजवदहुम मिन बादी रजुलन, लोगों में मेरे बाद सबसे ज्यादा सखी रजुलन आलिम इल्मन, वो शख्स है जिसने इल्म सीखा, फनशरहु, और उसको फैलाया, आम किया, उसकी दावत व तबलीग करता रहा। मिरकातुल मफाती का जुमला भी इसी से मुत्तसिल कर देता हूं। उन्होंने फरमाया है यहुम्मुत तदरीस व तसनीफा व तरगीब अन्नास फीही क़ालहु तीबी, इमाम तीबी के हवाले से मिरकातुल मफाती के मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये हदीस पाक और इस हदीस का ये टुकड़ा तदरीस को भी शामिल है, तसनीफ को भी शामिल है, और लोगों को रगबत दिलाने का अम्र उसको भी शामिल है। क्या मतलब, यानी अगर कोई आदमी इल्म हासिल करने के बाद मुदर्रिस बन जाता है, वो भी इस हदीस पाक का फैजान पाएगा। मुसन्निफ बन जाता है, वो भी पाएगा। मुबल्लिग बन के लोगों को दीन की तरफ रगबत दिलाता है, वो भी पाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया इसका मकाम क्या होगा, याती यौमल क़ियामती अमीरन वाहिदा, जब ये बरोसे क़यामत आएगा ना तो एक अमीर और कायद की हैसियत से आएगा, या एक पूरी उम्मत और जमात की हैसियत से आएगा। यानी अल्लाह उसको ये मकाम अता फरमाएगा कि जब वो आएगा तो उसके साथ पूरी जमात होगी, या आएगा तले तलहा, मगर अल्लाह उसको ऐसा वक़ार अता फरमाएगा देखने वालों को लगेगा पूरी जमात आ रही है। हदीस पाक का वाज़े तर्जमा समाप्त कर लिया। अब जरा इसी तनाजुर में सरकार ताजुश शरिया को देखे। मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार वो है जिन्होंने इल्म हासिल किया है, और इल्म हासिल करने के बाद मिस्र से वापसी के बाद कभी मुर्शिद ने अपने इल्म को जरिया माश नहीं बनाया। अगर मंजर इस्लाम में उस्ताद की हैसियत से रहे तो जरिया माश नहीं बनाया। ताजुश शरिया ने किताबें लिखी, 60 से 70 के करीब किताबें लिखी, मगर ताजुश शरीयत ने तसनीफ को कभी अपना जरिया माश नहीं बनाया। दुनिया भर में चाहे इस्लामी ममालिक हो, चाहे अंग्रेजी ममालिक हो, चाहे अरबी ममालिक हो, ताजुश शरिया पूरी दुनिया का सफर करते रहे, और उसके बाद भी आपने दावत और तबलीग को कभी जरिया
معاش نہیں بنایا، اور سرکار تاج الشریعہ کی ذات پاک ہمیشہ دعوت و تبلیغ میں لگی، خلوص کے ساتھ لگی، رب قدیر کی رضا کے لیے لگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے لگی، اور یہی بولی اپنی زبان حال و قال سے اور اپنے افعال سے، یہی کہتے رہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تاج الشریعہ کا علمی مقام دیکھنا ہے تو آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نور ہے، اور جب نور ہے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال آتا ہے تو میرے امام کا قلم حرکت میں آتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر 4 رسالے تحریر فرماتے ہیں۔ ایک رسالے کا نام صلات الصفا فی نور المصطفیٰ ہے، دوسرے کا نام نفی الفے عمن استنارا بنورہ کل شے ہے، تیسرے کا نام قمر التمام فی نفی الذل عن سید الانام، اور چوتھے رسالے کا نام ہدى الحیانی فی نفی الفی عن سید الاکوان۔ اب آپ دیکھیے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس فکر کو عام کیا، کیا کہ سرکار علیہ السلام نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا تو سرکار علیہ السلام کا بھی نہ سایہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں حدیثوں کے انبار لگائے، مگر میں جملہ حدیثیں نہیں پڑھوں گا بلکہ 1-2 حدیث پڑھ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آئیے حضرت امام ترمذی کا قول دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت زکوان کے حوالے سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر، کہا سرکار کا نہ تو سورج کے سامنے سایہ نظر آتا تھا اور نہ چاند کی روشنی میں سایہ نظر آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، حافظ ابن جوزی، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے راوی، وہ فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظل ولم يقم مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط الا غلب ضوءه على ضوء السراج، او كما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، سرکار سورج کی دھوپ کے سامنے، روشنی کے سامنے کھڑے ہوتے تو سرکار علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں ہوتا، اور میرے مصطفیٰ کی چمک دمک، میرے مصطفیٰ کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ سرکار جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ اب آئیے علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں کیا فرماتے ہیں، ان کا بھی حوالہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا جائے۔ فرماتے ہیں قال ابن سبع من خصائصه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ظلہ لا يقع على الارض وانه كان نورا فكان اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل، قال بعضهم ويشهد له حديث قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في دعائه وجعلني نورا۔ فرماتے ابن سب نے کہا میرے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، آپ کی بے شمار امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرکار کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور یہ کہ سرکار علیہ السلام نور ہے۔ جب بھی سرکار سورج کی دھوپ میں چلا کرتے یا چاند کی روشنی میں چلتے تھے، سرکار کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ اس پر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان اور یہ دعائیہ کلمات شاہد ہے، گواہ ہے، جس میں سرکار نے کہا وجعلنی نورا، اللہ رب العزت مجھے نور بنا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی دعائیہ جملے بتا رہے ہیں، چونکہ سرکار کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہے میرے آقا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں قائل فرماتے ہیں وما ذکر من انه كان لا ظل له لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لانه كان نورا۔ فرمایا یہ جو ذکر ہوا نا کہ سرکار کی ذات پاک کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، نہ سورج کی دھوپ میں نظر آتا تھا اور نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نور ہے۔ میرے پیارے ذرا غور تو کر،
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब अपनी तशरीफ के जरिए जो इल्म हासिल करके फनशरा हो उसको आम किया था और उस नजरिए को अहले सुन्नत वल जमात के हवाले किया था। सरकार ताजुश शरिया का जब दौर आता है मेरे मुर्शिद अपने असलाफ की फिक्र को लेते हैं और अहले सुन्नत वल जमात को ये अकीदा दावत और तबलीग के जरिए देते हैं और अपनी मंसूम तसनीफ के जरिए देते हैं। ताजुश शरिया इन सारे रसाइल की तर्जमानी करते हुए फरमा रहे हैं, ये सुन ले साये जिसमें पैगंबर ढूंढने वाले, ये सुन ले साये जिसमें पैगंबर ढूंढने वाले, बशर की शक्ल में दीगर है वो पैकर पैगंबर का, बशर की शक्ल में दीगर है वो पैकर पैगंबर का, ज़ाते रहमा है नबुव्वत के महताबा, वो जिल्ले ज़ाते रहमा है नबुव्वत के महताबा, न जिल का जिल कहीं देखा न साया माहो अख्तर का, न जिल का जिल कहीं देखा न साया माहो अख्तर का। और आगे बढ़े, वाह 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 सुभान अल्लाह। हम सब जानते हैं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जाने कायनात है, वाह वाह, सबबे तख्लीक कायनात है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां अपनी तसनीफ अनीख मशहूर ज़माना किताब अल कलाम अल औसाफी तफसीर सूरत अलम नशरा में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद मुखातबात में आया है, रब्बे कदीर ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, अना व अंता वमा सिवा ज़ालिका खलक़तु लिअजलिक, अना व अंता वमा सिवा ज़ालिका तरकतु लिअजलिक। ए मेरे महबूब, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब से फरमा रहा है, मेरे महबूब मैं हूं और तू है, मैं हूं और तू है। क्या मोहब्बत भरी बोली है, मैं हूं और तू है, और जो कुछ इसके सिवा है मैंने तेरे ही वास्ते पैदा किया है। और आगे फरमाया, मैं हूं और तू है, और जो इसके सिवा है मैंने सब तेरे वास्ते छोड़ दिया है। एक हदीस और सुन लीजिए, तारीख दिमश्क अल कबीर, इसके हवाले से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन में रिवायत की। इब्ने असाकिर इस हदीस के रावी है, अन अमीरुल मोमिनीन उमर अल फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इख्तरफ़ आदम अल खतियता क़ाल रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लमा गफरत ली क़ाल व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदा क़ाल लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिक व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिक रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक क़ाल सदक़्त या आदम वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तु व फ़ी रिवायतिन वलौला मुहम्मदुन मा गफ़रतु लक व मा ख़लक़तु औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल। आइए जरा देखें, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम देखे, सरकार जाने कायनात है, इस पर दूसरी दलील देखे। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब आदम ने अर्ज की, मौला मैं तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देता हूँ, तू मेरी खता को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आपने कैसे मोहम्मद अरबी को पहचाना, तुमने कैसे जाना मोहम्मद अरबी को जो वसीला दे रहे हो। हजरत आदम उसकी वजह बयान करते हैं, कहते हैं, मौला जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और तूने मुझ में रूह डाली, मैंने अपने सर को उठाकर अर्शे मुअल्ला के सुतूनों पर देखा, लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ जिस महबूब का नाम लिवलाया है वो मखलूक में सबसे ज्यादा तुझे पसंदीदा है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, आदम तू सच कह रहा है, अगर मोहम्मद ना होते तुझे पैदा न करता। एक रिवायत में अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे दरगुजर ना करता, और मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे पैदा न करता। क्या पता चला, दोनों हदीसों का माहसल ये निकला,
کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں پیدا کی ہے، کائنات مصطفیٰ کریم کے لیے پیدا کی ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، اسی عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کرتے ہیں تو وہ اس زبان میں کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم اعتقادی ہے نا، یہ اعتقاد اور عقیدے کا علم ہے جس کو اعلیٰ حضرت عام کر رہے ہیں، فنشرہ کے مصداق بن رہے ہیں، اور اس کے بعد یاتی امیرن کا تاج انشاءاللہ الرحمن ان کے سر پر رکھا جائے گا۔ اللہ ان کو یہ خلعت یہ تاج عطا فرمائے گا۔ تاج الشریعہ نے بھی اسی علم کے ذریعے، اسی علم منظوم کے ذریعے کائنات میں اس عقیدے کو عام کیا ہے، اور بباغ طحل یہ اعلان کیا ہے کہ جو عقیدہ میرے جد کلیم اعلیٰ حضرت کا ہے، جو عقیدہ اسلاف اکرام کا ہے، جو عقیدہ بزرگان دین کا ہے، اختر رضا خان بھی اسی عقیدے پر ہے، اور کہتے ہیں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس طریقے سے اگر میں علمی مقامات پر اور علمی شان کو بیان کرتا رہوں تو جو مختصر وقت مجھے گفتگو کے لیے دیا گیا ہے بس ایک ہی زاویے اور ایک ہی گوشے پر مکمل ہو جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں تاج الشریعہ کا علمی مقام اور اس کی ہاذا غیظ من فیض یہ بہت میں تھوڑا ہے، بے شمار مثالیں ہیں میرے مرشد گرامی وقار کی زندگی کے علمی مقام کو اجاگر کرنے کے لیے، مگر میں اب روحانی مقام کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے علم کے مطابق اور حضور محدث کبیر کی تصدیق کے مطابق حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے روحانی مقامات میں مقام قطبیت و غوثیت عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اتنا یاد رکھیں یہ سلسلہ غوثیت قیامت تک برقرار رہے گا، ماشاء اللہ، قیامت تک برقرار رہے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک عرض کی گئی ملفوظ شریف میں ہے، حضور ہر دور میں غوث ہوتا ہے، فرمایا بغیر غوث کے دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اب آئیے ذرا یہ بھی سمجھ لے کہ روحانی مقام اور روحانی درجات کتنے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کتب کی خصوصیت اور اس کی علامتیں کیا ہیں تاکہ تاج الشریعہ کی شخصیت پر انطباق کرتے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک نص پیش کر رہا ہوں، کتب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَمِنْ خَصَائِصِ الْقُطُبِ أَنَّهُ اكتشف الذات الإلهية وله علم بصفات الله تبارك وتعالى ولا حدود لعلم وهو أكمل المسلمين ولا حدود لمرتبته ويمكنه الانتقال حيث شاء ومن وظائفه التصرف والتأثير في الكون ووقاية المريد۔ فرمایا کتب کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ذات الہی کا کشف حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اللہ کی صفات مبارکہ کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ مسلمانوں میں کامل ترین ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا اس کے مرتبے اور منصب کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیتا ہے جہاں چاہے منتقل ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن وظائفہ، اس کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، کائنات میں اپنا اثر ڈالتا ہے، اور وقایت المرید، اور مریدوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے، مریدوں کو بچاتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ صفات اور جملہ علامتیں سن لی، اب سنیے کتب کا مقام کیا ہے، کتب کا درجہ کہاں آتا ہے، کب آتا ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں یہ نص تحریر فرماتے ہیں ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم
अजमईन अल कुतुब सुम्मा अल अफराद सुम्मा अल इमामानी अला खिलाफ ज़ालिका मिनहुम सुम्मा अल अवताद सुम्मा अल अब्दाल। फरमाया सुनो, सहाबा इकराम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे बेशुमार गौस भी मिल जाए तब भी एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि सहाबी अपनी इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं मिलता है, नहीं बनता है, बल्कि मुस्तफा करीम के दीदार की बुनियाद पर बना करता है। जिसने एक नजर मदीने वाले को ईमान की हालत में देखा है और दुनिया से ईमान की हालत में गया है, करोड़ों गौस मिलकर भी उसके मनसब और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं, औलिया इकराम में सबसे बड़ा मर्तबा सहाबा इकराम के बाद अगर किसी का है तो वो कौन है? कुतुब है। उसके बाद फरमाया अफराद है, फिर फरमाया इमामान है, मगर इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है, किसी ने कहा इमामान पहले है अफराद बाद में है, किसी ने कहा अफराद पहले है इमामान बाद में है। बहरहाल इस इख्तिलाफ से हमें बहुत ज्यादा कुछ सरोकार नहीं। सुम्मल अवताद, फिर फरमाया चौथा नंबर अवताद का है, और सुम्मल अब्दाल, फिर फरमाया आज पांचवा नंबर अब्दाल का है। 5 मर्तबे बयान किए गए हैं। एक कुतुब का मकाम और मनसब तो बहुत बड़ा होता है, अफराद जो कुतुब के बाद आता है उसके हवाले से मुझे याद आ रहा है कि हिकायात रज़विया में हजरत मुफ्ती खलील साहब किबला ने, जिन्होंने अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मलफूज कामिल इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला दोनों के हवाले से लिखा है और उसमें इन्हीं किताबों के वाकयात को जमा किया है, अपना कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वो तालीफ है, तसनीफ नहीं है। उसमें एक वाकया जिक्र करते हैं कि एक वली से किसी ने सवाल किया, हजरत खिज़्र जिंदा है या दुनिया से तशरीफ ले गए? उस वली कामिल ने कहा, अरे उनके जाने की बात करते हो, अभी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। कहा क्या कहा उन्होंने? कहा मैंने मुझे एक वाकया बयान कर रहे थे। फरमाते हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम, एक बार मैं जंगल से जा रहा था, मैंने क्या देखा कि एक मकाम पर रोशनी उठ रही है। हजरत खिज़्र करीब गए तो क्या देखा? एक कंबल है, कंबल में से रोशनी निकल रही है, एक बंदा उसके नीचे लेटा है। आपने उसके पैर का अंगूठा पकड़ा और उसको हिलाकर बताया, उठो, मशगूल बखुदा हो जाओ, यानी अल्लाह की इबादत में लग जाओ। वो चेहरा खोले बगैर जवाब देता है, खिज़्र अपने काम में लगिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हजरत खिज़्र ने कहा अगर बेदार नहीं होगे तो इतना याद रखना, मैं बता दूंगा ये वली कामिल है। वो कहते हैं अगर तुम ये बताओगे मैं वली हूं तो मैं भी बता दूंगा यही खिज़्र है जिनको समाना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मेरे लिए दुआ कीजिए। वो कहते हैं आप दुआ करें, आप बड़े हैं, कहीं आपको दुआ करना होगी। हजरत खिज़्र के लिए दुआ करते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला अपनी मार्फत में आपको और बढ़ाए, अपनी मार्फत में और बढ़ाए। हजरत खिज़्र से उन्होंने कहा हुजूर इतना याद रखिएगा, अभी मैं आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, आप पर हम मत होना, नाराज मत होना। हजरत खिज़्र फरमाते हैं वो चले गए। मैं आगे बढ़ा तो देखा एक रोशनी और नजर आ रही है। करीब गया तो क्या देखा? वो भी एक कंबल के नीचे कोई लेटा है। मैंने पैर पकड़ना चाहा लेकिन गैब से आवाज आई, खिज़्र नहीं, एहतियात से काम लो। हजरत खिज़्र ने हाथ को रोका, अंदर से आवाज आई, फरमाया खिज़्र तुम रुके नहीं हो, रोके गए हो। देखा तो उसमें एक मस्तूरा है, एक औरत है। फरमाया उठिए और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाइए। कहा खिज़्र अपना काम कीजिए, मुझे आप डिस्टर्ब मत करें। हजरत खिज़्र ने कहा मैं उठोगी तो कह दूंगा कि ये वलिया है। कहा मैं भी कह दूंगी यही खिज़्र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़्र फरमाते हैं सुनो मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा आप दुआ कीजिए। हजरत खिज़्र ने फरमाया नहीं दुआ करना होगी। उन्होंने भी यही जुमला बोला, मशगूल बखुदा हो जाइए, मशगूल बखुदा हो जाइए। कहा कि आप ये बताएं जो दुआ आप कर रही है उससे पहले उस आदमी ने भी यही दुआ की, वो तुम्हारा शौहर तो नहीं? कहा हाँ वो मेरे शौहर है, मैं उनकी बीवी हूँ। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा एक वलिया का इंतकाल हो गया था, उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए अल्लाह का हुक्म हुआ था, इसलिए हम चले आए। कहा वो भी गायब हो जाती है। अब जिन वली से हजरत खिज़्र ये वाकया जिक्र कर रहे थे उन्होंने पूछा हजरत ये कौन लोग हैं? हजरत खिज़्र ने जवाब दिया बताए ये कौन है? कहा ये अफराद है, अफराद, इनको अफराद कहा जाता है, फर्द की जमा अफराद, वलियों में एक मनसब होता है। कहा अच्छा ये भी बताइए क्या
ان کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے. کیا افراد سے اوپر بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی طرف یہ چاہتے ہو رجوع کرتے ہو؟ حضرت خضر نے جواب دیا قادریوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو، اور تاج الشریعہ کے جد کریم اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ شعر بار بار پڑھتے رہا کرو. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سرکار خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ رجوع لاتے ہیں جس ذات پاک کی طرف، اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہے فرد کا مقام سب سے نیچے ابدال کا طبقہ ہے. ابدال کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا رسالہ الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا کی ایک حدیث میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم ترزقون. ابدال کی جماعت کی بدولت ہی کہ تمہاری زمین باقی ہے، ورنہ تو قہر نازل ہو جائے. اولیاء اکرام کا اغواص کا ابدال کا دنیا میں ہونا بہت ضروری ہے. رب فرماتا ہے انی لا ہم بہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والمتحابین فیہا والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم. کہا میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں جب میری نظر میرے نیک بندوں پر، اپنی میری مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر، اور ایک دوسرے سے ایمان اور اسلام کی خاطر محبت کرنے والوں پر، اور تیسری بات رات کے پچھلے پہر میں میری بارگاہ میں بخششیں مانگنے والوں پر جب میری نظر پڑتی ہے تو سب سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں تمہاری دنیا ان ابدال کے صدقے میں باقی ہے، روزی تمہیں ان کے صدقے میں ملتی ہے، بارشیں ان کے صدقے میں ہوتی ہے. ہم نے کہا پیارے ذرا غور کر، ایک ابدال کا مقام جب اتنا بڑا ہے تو ابدال سے اوپر مقام اوتاد کا ہے، اوتاد سے اوپر بڑا مقام جو ہے وہ امامان کا ہے، امامان سے اوپر بڑا مقام افراد کا ہے، اور افراد سے بڑا مقام کتب کا ہوتا ہے. جب ایک نچلے طبقے کے بزرگ کا کمال دنیا بچی ہوئی ہے تو غوث کے صدقے میں یقیناً دنیا قائم کیوں نہیں ہوگی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی دعائیں مستجابات ہوتی ہے، ان کی نگاہ غیب ہوتی ہے. اس کی ایک دو مثالیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم دلا دیتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیا کرتا ہے. میں کیوں نہ اس حدیث کی تشریح میں، اور ایک حدیث اور ہے رب اشعث اکبر ذی تمرین لا یوبع به لو اقسم علی اللہ لا برا. فرمایا اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو بال بکھرے ہوئے، پراگندہ حال، پرانے لباس پہنے ہوئے، لوگ ان کو دیوانہ تصور کرتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں قسم دلاتے ہیں، رب ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، اسی سے میں اپنے تبرکن اس حدیث کی تشریح کرتا ہوا چلوں. حضرت ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور تھا. ایک کالا کلوٹا غلام چوری کر لیتا ہے لیکن آپ سے محبت بہت کرتا تھا. آپ نے پوچھا چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی سرکار. تو قرآن کی آیت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ کاٹ دیا. کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا. سلمان فارسی ابن کرا سے ملاقات راستے میں ہوئی. ابن کرا نے پوچھا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اللہ اللہ. اب جواب سیدھا سا علی نے کہا لیکن کہتا امیر المومنین ویاسوب المسلمین وخطل الرسول وزوج البتول، میرا ہاتھ ایمان والوں کے امیر نے کاٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ نے کاٹا ہے، رسول پاک کے داماد نے کاٹا ہے، خاتون جنت کے شوہر نے. حضرت سلمان فارسی حضرت علی کی بارگاہ میں گئے. آپ نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بلا لاؤ. بلا کر جب لایا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے الفاظ ہیں وضع یدہ علی صائدی وغطاه بمندیل ودعا بدعوة فسمعنا صوتا من السماء ارفع الرداء عن اليد فرفعنا الرداء فإذا اليد كما كانت بإذن الله تبارك وتعالى. حضرت علی نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا اور اس کو رومال سے ڈھانپ دیا اور دعائیں کی.
حضرت سلمان فارسی ابن کرا کہتے ہم نے آسمان سے آواز سنی، کوئی منادی ندا لگا کے کہہ رہا ارفع الردا انلیت، ہاتھ سے ذرا اس چادر کو ہٹاؤ. فرفعنا الردا، ہم نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ہاتھ جیسے پہلے تھا اللہ کے حکم سے ویسی ہو گیا ہے. حضرت علی کا کلام بارگاہ علی سے مہر ولایت ملی. تاج الشریعت اس کی جماعت میں شامل ہو گئے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آؤ دعا کی قبولیت کا کمال دیکھو، میرے مرشد گرامی وقار کا جمال دیکھو، فضل و کمال دیکھو. سرکار تاج الشریعہ کی دعا کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے جامعہ کے ایک استاد حضرت قاری وسیم صاحب قبلہ ہے، ان کا واقعہ ذرا بعد میں ذکر کرتا ہوں. اس تناظر میں کہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اولیاء اکرام کی جماعت بھی حاضر ہوتی تھی. مگر آؤ حضرت مولانا عاشق صاحب قبلہ تو تاج الشریعہ کی بارگاہ کے سال ہا سال حاضر باش رہے. الحمدللہ. خیش بیان کرتے ہیں ایک بار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں 3 بچیاں آئیں پردے میں. مجھ سے کہلوایا کہ حضور سے کہیے ہمارے باپ نہایت غریب ہیں، تاج الشریعہ دعا فرما دے تاکہ ہماری شادی ہو جائے. سرکار تاج الشریعہ نے ان کے لیے 3 دن پہلے دعا کر دی. دعا کروانے کے بعد چلی جاتی ہے. وہ کہتے تیسرے دن حضرت مولانا عاشق صاحب قبلہ کہتے تیسرے دن پھر آئی. میں سرکار اعلی حضرت کی گلی سے ہو کر گزر رہا تھا، راستے میں سلام کر کے روکنے لگی. کہا عاشق بھائی بات سن لیجیے. میں نے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے پرسوں آپ کے لیے دعا کروا دی ہے، پھر آپ کیوں دعا کروانے چلی آئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم دعا کروانے نہیں آئے ہیں، بلکہ میں ان کے من کی بات کو، ان کے دل کی بات کی ترجمانی ان الفاظ میں کر لوں. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی آج دعا کروانے نہیں نتیجہ دعا بتانے آئے ہیں. واہ 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 واہ. ہوا کہا تاج الشریعہ نے پرسوں دعا کی تھی، 3 دن کے اندر نوٹ بندی کا دور چل رہا تھا، ارب پتی کھرب پتی اپنی دولت کو چھپانے اور کھپانے کے لیے لگے ہوئے تھے. کہیں 3 دن کے اندر نہ جانے کس شخص سے نامعلوم نے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلوا دیے ہیں، اتنے پیسے ڈلوا دیے ہیں کہ اب ہماری شادی تو چھوڑو، تاج الشریعہ کی دعا نے ہماری شادی کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ دوسروں کی شادی کرانے کے قابل بنا دیا ہے. اللہ اکبر. تاج الشریعہ کی بات ہوتی جہاں اولیاء کی بھی حاضری ہوتی تھی. اللہ اللہ. مذکور حال بزرگ بھی تشریف لاتے تھے. حضرت قاری وسیم صاحب قبلہ جامعہ کے موقر استاد شعبہ حفظ کے باوقار استاد ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا، گلی میں پہنچا تو دیوانوں کا تاتا لگا ہوا تھا. میں بھی پہنچا، جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، دروازے پر کھڑا ہو گیا انتظار میں. میں نے دیکھا ایک شخص ہے دیوانے ٹائپ کا، مجنون اور پاگل سا لگ رہا ہے، پیچھے سے دامن پکڑ لیا میرا. نہ اس سے پہلے کبھی ملاقات، نہ کوئی سابقہ جان پہچان. میں نے کلمہ کا تاج الشریعہ کا یہ کی عادت کریمہ تھی کہ جامعہ کے اساتذہ پر بڑی کرم نوازی فرمایا کرتے تھے. جب نام پہنچا تو اندر کے خدام نے دروازہ کھول دیا، مگر ایک اتفاق یہ کہ تاج الشریعہ اندر چلے گئے. یہ بندہ جو دامن پکڑے ہوئے تھا کافی دیر میں سے یہ بھی ساتھ ہو لیا. قاری صاحب کہتے اب مجھے بہت برہمی اور غصہ آیا کہ اس شخص کی وجہ سے اس نے دامن پکڑا، جس کی وجہ سے آخر میرا جانا اندر کا موقوف ہوا اور تاج الشریعہ سے ملاقات نہیں ہوئی. فرماتے ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ پھر دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں. دروازہ کھول کر فرماتے کوئی ملنے تو نہیں آیا ہے. لوگوں نے کہا مدرسے کے استاد قاری وسیم صاحب آئے ہیں. تو کہا اچھا ملاقات کروا دو. مگر میں کہتا ہوں قاری صاحب قبلہ کی وجہ سے نہیں، معاملہ کچھ اور تھا. جیسے ہی تاج الشریعہ کے رخ زیبا پر اس دیوانہ صفت شخص کی نظر پڑتی ہے، تاج الشریعہ کی طرف بڑھتا ہے. حضرت تاج الشریعہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، جیسے ہی تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتا ہے فوراً غش کھا کر زمین پر گر جاتا ہے. تاج الشریعہ اندر آتے ہیں اور وہ ہوش میں آنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے. ہم نے کہا زمانے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ تاج الشریعہ کی بارگاہ
قرآن بولتا ہے اپنے منصب اور مرتبے کی تکمیل کے لیے آیا تھا. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری بات آپ کے دل گزار کروں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.